حضور کا اخلاق کریمانہ دیکھیں، امت کے ساتھ کیسا اخلاق تھا اور امت سے کیسا پیار تھا۔ سابقین انبیاء کرام کی تاریخ پڑھیں تو اپنی قوم کو تبلیغ دین کرتے تھے، تبلیغ کرتے کرتے جب بہت زمانہ گزر جاتا تھا اور لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مولا اس قوم کو برباد کر دے۔ قوم لوط برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، طوفان نوح آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے وہ دریائے نیل میں غرق کر دیے گئے۔ لیکن نبی کریم کا اپنی امت کے ساتھ محبت و پیار کا انداز دیکھیں، اور یہ پیار و محبت کا انداز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے بھی ہے۔ کافروں کے لیے بھی وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے بازار میں کہا گیا کہ ان پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو پیس دیا جائے تو وہاں مسلمان نہیں بستے تھے، وہاں مسلمان نہیں تھے جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ پہاڑوں کو ملا کر کے پیس دیا جائے، بلکہ وہ کافر تھے، کافر جو حضور کی بات نہیں مان رہے تھے۔ لیکن نبی کا اخلاق حسنہ دیکھیں اور امت کے ساتھ پیار دیکھیں، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم مجھ پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم اسلام کو قبول کرو یا نہ کرو، لیکن تمہارے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بھلے ہی کچھ ہو جائے تم میرا انداز ہر وقت رحمت والا ہی پاؤ۔ اپنی امت کے ساتھ کیسا پیار کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پھوٹ کر امت کے ساتھ پیار کیا کہ جس کی مثال آپ کو پچھلے انبیاء کرام میں بھی نہیں مل سکتی۔ ایسے ہمیں کوئی نبی نہیں دکھتے کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کیا ہو، لیکن ہمارے نبی ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا اور رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی۔ جمیل قادری بول اٹھے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ایسا اپنی امت کو یاد کیا، ہر وقت مغفرت کی دعا، ہر وقت مغفرت کی دعا، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، جہاد ہو، غار ثور ہو، غار حرا ہو، تنہائی ہو، بستر ہو، جنگ میں ہو، کیسی بھی حالت میں ہو، ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے، ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے۔ حضرت جبریل امین کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلانے کے لیے بھیجا اور کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ، آج میں اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، حضور ام ہانی کے ہاں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، دیکھا حضور تو آرام فرما رہے ہیں۔ اب جبریل اپنے نورانی ذہن سے سوچنے لگے کہ اگر حضور کو جلدی نہ لے گیا تو رب کے حکم کی عدولی ہوگی، کیونکہ رب نے حکم دیا ہے جلدی بلا کے لانا ہے، اور اگر محبوب کو اٹھایا آواز دی تو یہ بے ادبی ہوگی۔ ذرا ادب دیکھے سید الملائکہ کا۔ حضرت جبریل امین اپنے نورانی ذہن سے سوچ رہے تھے کہ آخر اٹھاؤں کیسے، جگاؤں کیسے، جلدی لے کے بھی جانا ہے، جلدی بلا کے لے کے بھی جانا ہے، اور آواز کر کے بے ادبی بھی نہیں کرنا ہے۔ ادھر نورانی ذہن سے سوچ رہے تھے، عاطف غیبی سے آواز آئی، جبریل تیرے ہونٹ تو کافور کے ہیں اور کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، محبوب کے تلوے نور کے ہیں، اپنے کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلووں سے لگا دے، ٹھنڈک محسوس ہوگی اور وہ اپنی آنکھیں کھول دیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں کو نبی پاک کے تلوے سے لگا دیا، ادھر تلوے سے لگانا تھا، اور حضور کی آنکھیں کھل گئی، حضور بیدار ہو گئے۔ پوچھا جبریل وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رب نے بلایا ہے، اپنی ملاقات کو بلایا ہے۔ ذرا میں یہاں پر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، وہ دیکھو جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے وہ کھاتے ہیں، جیسے وہ دیکھتے ہیں ویسے ہم دیکھتے ہیں، جیسے ان کے دو ہاتھ ویسے ہمارے دو ہاتھ، جیسے ہم چلتے ہیں ویسے وہ چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور دیکھو ہماری طرح ہے، ہر کام حضور کا ہماری طرح ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں آؤ دیکھو جبریل بلانے آئے ہیں، نورانی فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، لیکن جہاں جبریل کے ہونٹ لگتے ہیں وہاں ہمارے نبی کے قدم ہوتے ہیں۔ سید الملائکہ جہاں سر رکھے وہاں نبی آخر الزمان کا قدم ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا تنویر رضا قادری صاحب قبلہ، مفتی عرفان صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ جبریل بھی نورانی فرشتہ ہے، نور سے ہی پیدا ہے، اور حضور بھی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پہلے میرا نور پیدا کیا گیا، یعنی حضور بھی نور ہے
اور فرشتہ بھی نور ہے. نور نور ہو کر کے برابر نہیں ہو سکے. کیچ کریں, نور نور ہو کر کے برابر نہیں ہو سکتے. جبریل بھی نور, اللہ کے رسول بھی نور, لیکن ایک نور کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا سر وہاں ہے جہاں دوسرے نور کا قدم ہے. اس لیے امام اہل سنت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر کے آیا ہمارا. یہ نور نور ہو کر کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ گندا مچھلا کہتا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے, جو اپنے جسم کی مکھی نہیں بھگا سکتا کہتا ہے حضور ہماری طرح ہے. وہ دریائے کھاری میں تھوکیں تو دریا میٹھا بن جاتا ہے, اور یہ میٹھے میں تھوکتے تو کھاری ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنے والے ذرا جبریل سے تو پوچھے, جبریل تم بتاؤ سدرا پہ کیوں رک گئے تھے؟ حضور کو لے جا رہے تھے تو سدرا پہ کیوں رک گئے تھے؟ حضور حضرت جبریل کہیں گے میں رکا اس لیے تھا کہ میں حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتا, اور نہ ہی حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہوں, نہ اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتا ہوں. جبریل یہ لاجک سمجھ میں نہیں آیا, ذرا تفصیل سے تو بتا دو. عالم تصور میں جبریل کہیں گے اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتا تو کہتا حضور رک جائیں, میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے. اور اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتا تو میں بھی سدرا سے آگے بڑھ جاتا. جبریل نے بتا دیا سدرا پہ رک کے کہ حضور نہ ہی میری طرح ہے اور نہ ہی میں حضور کی طرح. جب ایک نورانی فرشتہ حضور کی طرح نہیں ہو سکتا تو یہ چلنے پھرنے والا چوپایا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے اٹھایا, بیدار کیا, تمام تیاریاں ہو گئی, براق جنتی سواری بھی آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ براق پر سوار ہو جائیں, آپ براق پر سوار ہو جائیں, آپ کو براق پر سوار کر کے لے جایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز اٹھایا, جیسے ہی سوار ہونا چاہتے تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں سے آنسو ڈھلک کے رخسار کا بوسہ لینے لگے. وہ رخسار کا بوسہ لیا تو حضرت جبریل امین نے دیکھا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو فرشتے تیار ہیں, استقبال کے لیے تیار ہیں, آسمان آپ کے لیے سجا دیے گئے, جنت آپ کے لیے سجا دی گئی, جنت کے گیٹ بھی کھول دیے گئے ہیں, جہنم کو بند کر دیا گیا ہے, تمام چیزیں آپ کے لیے تیار ہیں. یہ دیکھیے میں فرشتوں کا ایک قافلہ بھی لے کے آیا ہوں, اور ایسے 70,000 فرشتے لایا ہوں جن کے تحت 70,000 فرشتے ہیں, ایک بہت لمبا چوڑا قافلہ. یا رسول اللہ آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں, لیکن یا رسول اللہ کیا میری کسی چیز میں کمی رہ گئی؟ میرے آنے میں کوئی گستاخی ہو گئی؟ میرے فرشتوں کے آنے میں کوئی گستاخی ہوئی کیا یا رسول اللہ؟ ہم آسمانوں کو سجایا ہے, کیا اس میں کوئی گستاخی کمی رہ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل تمہارے فرشتوں کے قافلے میں کوئی کمی نہیں ہے, تمہارے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے, تمہارے استقبال میں کوئی بھی کمی نہیں ہے, لیکن وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا جبریل مجھے میری امت یاد آ رہی ہے, مجھے میری امت یاد آ رہی ہے. بھلا میری امت اس پل صراط سے کیسے گزرے گی جو تلوار سے زیادہ تیز ہے, بال سے زیادہ باریک ہے؟ حضرت جبریل نورانی ذہن سے سوچنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے بلایا ہے, مولا نے بلایا ہے, تمام کائنات کے رب نے بلایا ہے, ایسے وقت میں آپ کو اپنی امت یاد آ رہی ہے. ارشاد فرمایا ہاں جبریل پل صراط سے میری امت اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے کیسے بڑھے گی؟ اپنی امت میری امت اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ ادھر جبریل امین سوچو وچار میں تھے کہ حضور سے کیا کہا جائے. عاطف غیبی سے آواز آئی جبریل میرے محبوب سے کہہ دو تمہاری امت پل صراط سے ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی چمکتی ہے اور چمک کر کے ختم ہو جائے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار ہے. وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ رب کی ملاقات ہو جائے تو ہمیں یاد کرتے ہیں. جب قرب رب میں پہنچے دنا فتح اللہ کی منزلیں طے کر لی, رب کی بارگاہ میں عرض ہوئے مولا الصالحون للہ والطالحون لی, یا اللہ میری امت کے جتنے نیکوکار ہیں وہ تمام تو لے لے. پروردگار عالم جتنے نیکوکار ہیں وہ تو لے لے, اور جتنے گناہگار ہیں وہ سب مجھے دے دے. قربان جائیے نبی کی محبت پر. اللہ ہمیں ان کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. عرض کیا مولا میری امت کے جتنے نیکوکار ہیں, پرہیزگار ہیں, متقی ہیں, نمازی ہیں, سب تو لے لے, اور جتنے گناہگار ہیں وہ سب مجھے دے دے.
सब मुझे दे दे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? नेकोकारों को अल्लाह के हवाले और गुनहगारों को अपने दामन में क्यों लिया? मैदान महशर कायम होगा, मैदान महशर कायम होगा, फरिश्ते ढूंढते होंगे गुनहगार कौन है, लाइन में लगो, लाइन में लगो। वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के रात अल्लाह की बारगाह में जो मोहब्बत का अंदाज उम्मत के हवाले से पेश किया था, वो वहां पर इजहार करेंगे, वहां पर अपने दामन करम में छुपा लेंगे, वहां पर अपने गुनहगार उम्मतियों को छुपाएंगे। हुजूर को शफाअत मिलेगी, अपनी गुनहगार उम्मत की शफाअत करेंगे। वहां जितने गुनहगार होंगे वो सब दामन रहमत में छुपे होंगे और सबकी बख्शिश करवाते होंगे। अल्लामा हसन की जबान में यूं कह ले, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि अगर जिंदगी ज़ाहिरी हयात में भी है तब भी उम्मत को याद करते हैं, और हुजूर अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तब भी अपनी उम्मत को याद किया। मैदान में महशर में होंगे फिर भी अपनी उम्मत का ख्याल होगा, और कब्र शरीफ में जब जसद मुबारक को रख दिया गया तब भी अपनी उम्मत को याद किया। हजरत अब्बास, हजरत फजल बिन अब्बास, हजरत कुसम बिन अब्बास, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, ये हजरात कब्र मुबारक में उतरे, हुजूर के जसद मुबारक को रख दिया। ये के बाद दीगर सब बाहर आने लगे, सब बाहर आ गए। हजरत कुसम फरमाते हैं, जो हजरत अब्बास के बेटे हैं, कहते हैं आखिरी नंबर मेरा था कब्र मुबारक से निकलने का। कहते हैं जब मैं कब्र मुबारक से निकलने का इरादा किया तो मेरे कान में एक भिनभिनाहट सी आई, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बात कर रहा हो, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। कहते हैं कि मैंने अपनी निगाह को हुजूर के चेहरा मुबारक की तरफ कर दिया, देखा कि हुजूर के लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं। हजरत कुसम कहते हैं कि मैंने अपने कान को हुजूर के लब से लगा दिया, इधर कान को लब से लगाना था और लब से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कसम खुदा की ऐसा नबी किसी को ना मिला है जिसने अपनी उम्मत को इस अंदाज में याद किया हो। वो पैदा हो तो अपनी उम्मत को याद करे और कब्र मुबारक में चले जाए तब भी अपनी उम्मत को याद करे। ये हुजूर का मोहब्बत का अंदाज है अपनी उम्मत के साथ। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आला हज़रत ने बताया कि हमारे नबी ने हमें जिस अंदाज में याद किया है हमें भी उस अंदाज में याद करना चाहिए। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा अपनी उम्मत के साथ प्यार फरमाया, जरा अपने दिलों में झांक करके देखें कि आज उस वफा का सिला हमने दिया, आज मोहब्बत का कोई सिला हुजूर को दिया नहीं दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। वो जो अपनी उम्मत से इतना प्यार करें, पैदा हो तो उम्मत को याद करें, अर्श पे जाए तो उम्मत को याद करें, कब्र में जाए तो उम्मत को याद करें, गारे हिरा में जाए तो उम्मत को याद करें, गारे सौर में ठहरे तो उम्मत को याद करें, तन्हाई में जाए तो उम्मत को याद करें, हदर में हो तो उम्मत को याद करें, सफर में हो तो उम्मत को याद करें, मजमे में हो तो उम्मत को याद करें। वो नबी जो हर वक्त अपनी उम्मत को याद करे, उसी ने कहा जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। बताइए हम नमाज कितनी पढ़ते हैं? क्या कभी हमने ये सोचा कि आज नमाज में इसलिए पढ़ूंगा ताकि मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचे, मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचे। उसी नबी ने कहा कि जो रोजे रमजान के रोजे फर्ज हैं, बताओ हम में से कितने रमजान के रोजे रखते हैं? उसी नबी ने कहा जो साहिब निसाब उस पे ज़कात फर्ज है, बताओ कितने मालदार हैं जो ज़कात देते हैं? उसी नबी ने कहा कि जो साहिब इस्तिताअत उस पे हज फर्ज है, बताओ अपने माल दौलत को बचाने के चक्कर में कितने हैं जो हज कर लेते हैं? हुजूर उसी नबी ने कहा कि अपने पड़ोसी का हक ना मारो, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, अपने पड़ोसी का इतना ख्याल रखो कि अगर तुम्हारे घर में कोई खुशबूदार सालन बनता हो तो उसकी खुशबू अपने पड़ोसी को ना लगने दो, क्योंकि अगर खुशबू लगेगी तो उसका दिल टूटेगा। हाँ, इतना जरूर करो, तुम्हारे घर में अगर कोई सालन बन जाए और तुम्हें मालूम हो पड़ोसी का चूल्हा नहीं जला है तो अपने उसी सालन से थोड़ा सालन पड़ोसी को दे देना। बताओ आज हमारे अंदर कौन सा ऐसा तरीका है जो नबी करीम की मोहब्बत का सिला देता हो? हम तो वो हैं कि चौराहों पे बैठ के इसकी उसकी बुराई भी करते हैं, चुगली गीबत हम कर लेते हैं, दूसरे से हसद हम कर लेते हैं, मस्जिदों के इमाम की बुराई हम कर लेते हैं, मुक्तदियों से लड़ाई झगड़े हम कर लेते हैं, मस्जिदों के पीछे लड़ाई झगड़े हमारे होते हैं, बहन भाई से लड़ाई झगड़े हमारे होते हैं। हर एक से बदला लेने
کی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں. ذرا اس نبی کا خیال تو کرو جس نے اپنے امت سے اتنا پیار کیا ہے. ہر وقت اپنی امت پہ رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی ہیں, ہر وقت رب حبلی کی صدائیں لگائی ہیں. اس نبی کے اس عشق کا صلہ یہ ہوگا کہ ہمارا بھی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان مبارک پر صرف ایک ہی نام ہو, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کی. انہوں نے جو تعلیم دی اس پر عمل کرنا ہی ان کی محبت کا صلہ ہو سکتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان کی محبت کا صلہ ادا کر ہی نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے, لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش کیجیے. اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے. جب اپنے آپ کو بدلیں گے تب یہ ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صلہ دے پائیں گے. اور کم حقوق تو دے ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا اس انداز میں پیار ہے. ان کے تو شب و روز ہماری یاد میں کٹے, لیکن ہمارے شب و روز کس کی یاد میں کٹتے ہیں؟ اکثر طبقہ ہے کہ جس کے شب و روز کسی غیر کی یاد میں کٹتے ہیں. کاش نوجوان اپنی نوجوانی کو حضور کی یاد میں لگاتے. کاش ہم اپنی عمر کو حضور کی یاد میں لگا دیتے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آج بھی ہم اپنے آپ کو لگا دیں تو ہماری ترقی کرنے سے, ہماری عروج و ارتقاء کے منازل طے کرنے سے آج بھی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. آخر کیا لاجک ہے؟ 313 تھے, سامنے سینکڑوں ہیں, پھر بھی جیت گئے. کربلا میں 72 نے لڑی, 22,000 سے جیت گئے. کیا لاجک تھا؟ لاجک یہ تھا کہ ان کی زبان پہ صرف یہ تھا, اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہہ لیں, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان.